نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہر سال رمضان المبارک کے اندر میسج بنا کر سینڈ کیا جاتا ہے اور اس کو شیئر کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ وہ ہے جمعۃ الوداع کے موقع پر قضائے عمری کی خاطر 2 نوافل ادا کرنا اور ان کا ایک مخصوص طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، قضائے عمری نماز اسلام کا دوسرا اور بنیادی رکن ہے۔ نماز ترک کرنے کی قرآن مجید کے اندر سخت وعیدیں آئی ہیں، حتیٰ کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز کے اندر سستی کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ان کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے۔ اور اسی طرح ایک مقام پر نماز کو ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فسوف یلقون غیا، کہ وہ جہنم کی وادی غاش میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح نماز کو ترک کرنے والے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ایک امتیازی صورت بیان کر دی کہ مسلمان اور کافر یعنی اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ نماز کا ترک کرنا گویا دین کو ڈھانا ہے، دین کو گرانا ہے، دین کے ایک ستون کو گرانا ہے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نمازیں ترک کرتا ہے، نمازیں چھوڑ چکا ہے، اب ان کو دوبارہ ادا کرنے کی کیا صورت ہے؟ ان کی ادائیگی کا طریقہ شریعت کے اندر واضح طور پر موجود ہے، کتب فقہ کے اندر تفصیل موجود ہے کہ وہ شخص کیسے قضائے عمری کرے۔ مثلا اگر کسی کے 10 سال کی نماز قضا ہیں، 20 سال کی نماز قضا ہیں، اب وہ ان کو ادا کرنا چاہ رہا ہے، تو ان کی صورت کیا ہے کہ وہ اگر تو پتہ ہے کہ کتنی نماز قضا ہیں، پھر وہ ہر نماز کی اس طرح متعین کر کے نیت کرے اور ہر نماز کے فرض پڑھتا جائے۔ نماز عشاء کے ساتھ اس کو 3 وتر بھی پڑھنے پڑیں گے، باقی صرف فرض پڑھتا جائے اور اسی طرح آگے ہر نماز کے فرض پڑھ کر آگے بڑھتا جائے، اگلی نماز پڑھتا جائے۔ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ کتنی نمازیں ہیں، اندازہ ہے کہ 10 سال ہے، اندازہ ہے 15 سال ہے، اب ایسی صورت میں وہ نیت کیا کرے گا؟ وہ نیت یہ کرے گا کہ میرے اوپر سب سے پہلی جو صبح کی نماز ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں، اس کو اب ادا کر رہا ہوں۔ اب جب وہ 2 فرض پڑھ لے گا، پھر ظہر کی ادا کر لے کہ میرے اوپر سب سے پہلی جو ظہر رہتی ہے بالغ ہونے کے بعد میں اس کو ادا کر رہا ہوں، تو اس طرح وہ ظہر پڑھ لے۔ پھر دوبارہ جب یہ مکمل کر لے یا صرف فجر پڑھنا چاہے، یعنی آج وہ صرف فجر ہی پڑھنا چاہتا ہے، یہ صبح کے نماز کے ٹائم وہ صبح کی قضائیں کرتا جا رہا ہے کہ جتنی وہ پہلے رہ چکی ہیں وہ صرف 2 فرض پڑھتا ہے صبح کے، پھر دوبارہ فرض پڑھتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ وہ یہ نیت کر لے کہ میں سب سے پہلے جو صبح میرے اوپر رہتی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر جب وہ ادا ہو جائے گی، اب وہ ادا ہو گئی ہے، وہ رہتی نہیں ہے، اب دوبارہ بھی یہی نیت کرے گا کہ میرے اوپر جو سب سے پہلے صبح کی نماز رہتی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح وہ 10 سال کا اندازہ لگا کر 10 سال کی صبح کی نماز وہ دوبارہ ادا کر لے۔ اسی طرح پھر ظہر کو ادا کر لے، عصر کو ادا کر لے، مغرب اور عشاء کو ادا کر لے۔ یہ ایک طریقہ ہے قضائے عمری کا، نمازیں رہ جائیں تو ان کو ادا کرنے کا۔ لیکن جو میسج پھیلایا جاتا ہے کہ جمعۃ الوداع کے اوپر 2 نفل پڑھ لو تو آپ کی ساری قضائے عمری ادا ہو جائے گی، یہ جھوٹ پر مبنی میسج ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شریعت کے اندر کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی کی قضا نمازیں ایک جمعے کے بعد آپ 2 نفل پڑھیں تو ادا ہو جائیں، ایسا کوئی شارٹ کٹ شریعت کے اندر طریقہ موجود نہیں ہے۔ یہ زندگی کے اندر اگر کوئی شخص قضائے عمری کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ دوبارہ ان کو ادا کرے، فرض ادا کرے اور ساتھ وتر بھی ادا کرے۔ یہی جو روزانہ ہم نوافل پڑھتے ہیں، اسی طرح شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، ان راتوں کو ہم جاگ کر گزارتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ روزانہ کی جو نمازوں کے ساتھ ظہر کے ساتھ 2 نفل ہیں، اسی طرح عصر کے ساتھ 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، وہ بھی کبھی کبھی چھوڑ کر بندہ قضا پڑھ لے بہتر ہے۔ اسی طرح مغرب کے ساتھ 2 نفل ہیں، تو نفل کی بجائے آپ قضائے عمری پڑھیں، یعنی اسی وقت کے 2 فجر کے آپ جب فارغ بیٹھے ہیں تو فجر کے ساتھ 2 فرض پڑھ لیں
اور اسی طرح ظہر کے وقت آپ 2 نفل پڑھنے کی بجائے 4 فرض قضا کر لیں تو اس طرح فرض کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور جو ایک واجب ہے ذمہ میں وہ بھی ادا ہو جائے گا. یہ ایک ڈبل فائدہ ہے. نفل کے بارے میں پوچھ نہیں ہے لیکن فرض کے بارے میں پوچھ ہے. اب اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے یا فوت ہونے لگتا ہے، موت کے وقت اس کو خیال آیا کہ میری اتنی نمازیں رہتی ہیں، تو اب اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ زندہ موجود ہے یا پھر فوت ہو گیا ہے، اس کے ورثاء اس کی نمازوں کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں. یعنی جتنا اس وقت ایک ریٹ ہے 125 روپے فی شخص کا فطرانہ ہے، تو وہ ایک نماز کا ایک فدیہ بنتا ہے. یعنی گویا کہ پورے دن میں 6 فدیے. اب صبح، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے ساتھ وتر چھٹے، تو یہ 6 فطرانے ایک شخص کے ایک دن کے یہ نمازوں کا فدیہ بنے گا، جو ہر شخص پر یعنی وہ ادا کر سکتا ہے. اگر وہ مرض الموت کا وقت ہے تو وہ اس کو ادا کر لے یا وصیت کر لے کہ میرے مال میں سے جو تہائی ہے اس سے میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، یا خود اپنی زندگی میں ادا کر دے اگر اس مرض الموت کے وقت وہ ادا کر سکتا ہے. اسی طرح اگر ورثاء چاہتے ہیں تب بھی وہ اپنے مرضی سے اپنے مال میں سے وہ خوشی و رضا کے ساتھ اس کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں. تو یہ قضاء عمری کا طریقہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے، نہ کہ وہ جو شارٹ کٹ راستہ ہے. ایسا کوئی راستہ نہیں ہے. زکوٰۃ ہو، نماز ہو، فطرانہ ہو، جو بھی انسان کے اوپر قضا رہتی ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا تو ادا ہوگی. شارٹ کٹ راستے سے وہ ادا نہیں ہونے والی. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے جھوٹوں اور جھوٹے میسج کا رد کرنے اور ایسے میسج کرنے والے کی اللہ رب العزت اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو سمجھ بوجھ اور احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا ہو سکے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ جو جاہل لوگ، نادان لوگ اس میسج کو فارورڈ کرتے ہیں اور 2 نفل پڑھ کے اور وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ ان کو پتہ چل جائے کہ نماز قضا کیسے کرنی ہے، قضا ہو گئی ہے تو اس کو کیسے دوبارہ ہم نے لوٹانا ہے، ادا کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ.